يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ مئی 17 سے 24 مئی کے درمیان میں آپ کے ساتھ کیا واقعات، کیا امکانات، کیا حادثات، کیا ہو سکتا ہے اور کیا اچھی خبریں ہیں اور کیا خوشخبریاں ہیں؟ تو یہ ہفتہ برج حمل والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ اب وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان میں ہیں، ان کا تعلق برج حمل جسے کہ انگریزی میں ایریز کہتے ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا سیارہ مریخ ہے، حاکم سیارہ مریخ ہے، اور ان کا مبارک دن وہ منگل ہے اور مبارک رنگ سرخ یا میرون ہے، اور اس کے علاوہ جو دھات ہے وہ لوہا بنتی ہے آپ کی۔ اب لکی نمبر جو ہیں اس ہفتہ کے وہ 71، 63، 09 اور 77 ہیں۔ اب اس ہفتہ میں کیا ممکنات ہیں؟ اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس ہفتہ میں جو پہلی ایک نظر قائم ہو رہی ہے سیارہ مریخ کی، جو کہ آپ کے برج کا حاکم ہے، وہ قمر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ نحس نظر ہے، اسے نظر تربیع کہتے ہیں۔ اس کے اثرات آپ کو 17 مئی سے اور 18 مئی کے درمیان میں ہو سکتے ہیں۔ آپ ان دو ایام میں لڑائی جھگڑے سے، غصہ سے اور غلط بیانی سے اور جھوٹ سے اور گالی گلوچ سے آپ پرہیز کریں گے تو آپ بہت سے بڑے یعنی کہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں گے، اور اگر آپ نے گریز نہ کیا تو پھر آپ اس کا انجام جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ ان 2 روز میں صدقہ دیں، اور صدقہ وہی آپ کا بنتا ہے کہ گوشت کا صدقہ میں عموماً بتاتا ہوں مریخی افراد کے لیے، حملی افراد کے لیے جن کا برج حمل ہے، ایریز سے جن کا تعلق ہے، اور یا پھر اگر آپ گوشت نہیں دے سکتے تو آپ 9 عدد سرخ گول مرچ سے لے کر ڈنڈی کے سمیت وہ اپنے اوپر سے واریں اور آگ میں ڈال دیا کریں، تو آپ پھر بھی اس نحوست سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگلی جو نظر ہے اور وہ قمر اور مشتری کا کران ہے۔ کران کا مطلب ہے کہ دونوں سیارے ایک ایسے نقطہ پر یعنی کہ آپ ہی کے برج میں آ رہے ہیں، برج حمل میں ایک ایسے درجہ پر آ رہے ہیں کہ جب اس سے جو شعاعیں خارج ہوں گی تو اس وقت میں آپ کو مفت کی دولت اور انعامی اسکیموں میں کامیابی مل سکے گی۔ جو لوگ مفت کی دولت یا انعامی اسکیموں میں کامیابی چاہتے ہیں، ہم پہلے ہی اس ویڈیو کے بالکل آغاز میں کچھ نمبروں کا ذکر کر چکے ہیں، آپ ان سے قسمت آزمائی کر سکتے ہیں، یا ان نمبروں کی آپ موٹر سائیکل لینا چاہیں، گاڑی لینا چاہیں، کہیں پر بھی اپلائی کرنا چاہیں اپنے لکی عدد تو وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک اضافی طور پر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ 32، 31، 36 آپ اگر ان نمبروں کا استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ 19 مئی کو آپ کے ستارے کچھ اچھی اور بہتر حالت میں آ رہے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس ہفتہ کے ابتدا میں کہ نظر تربیع قائم ہو رہی ہے اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے۔ اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ وقت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ مریخ جو کہ آپ کے برج کا حاکم ہے، سیارہ قمر کے ساتھ مل کے ایک نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں، اور یہ نظر تسدیس جو قائم ہو رہی ہے وہ رات کو 10:50 پر ہو رہی ہے 19 مئی کو، اور یہ جمعے کا دن ہوگا، تو یہ وقت آپ کے لیے مبارک ہے، یعنی کہ 20 مئی بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ اس وقت میں اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو آپ منا سکتے ہیں، اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو آپ منا سکتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ان میں آپ 2 لوگوں میں صلح کرا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے نیک نامی کا باعث بنے گا، اس سے آپ کا ایک مقام بلند ہوگا، ایک آپ کا امیج اچھا ہو جائے گا لوگوں کے درمیان میں کہ یار یہ کتنا اچھا انسان ہے کہ 2 ناراض لوگوں کو اس نے ایک جگہ کر دیا، لڑائی جھگڑا جو تھا اس کو ختم کروا دیا، یا آپ کا بھی اپنا ذاتی کسی سے لڑائی جھگڑا تو وہ ختم کر دیں۔ یہ وقت صلح کا ہے۔ اب 20 مئی کو ایک وقت آ رہا ہے، یہ 20 مئی جو ہے تو اس وقت میں سیارہ مریخ جو کہ آپ کے برج کا حاکم ہے وہ برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ پہلے وہ حبوتی برج میں تھا، برج سرطان میں، تو آپ کو ہم نے ہر چیز سے منع کیا تھا۔
آپ کو لڑائی جھگڑے سے ہم نے منع کیا تھا، آپ کو کوئی بھی سخت کام کرنے سے منع کیا تھا، سخت بولنے سے منع کیا تھا، آگ سے منع کیا تھا، اور آپ نوکدار چیز سے اور تیز دھار چیز سے، چاقو سے، اس طرح کی چیزوں سے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ان سے باز رہیں۔ اب یہ ہے کہ اس سختی میں کچھ نرمی آ چکی ہے، اور برج اسد میں جب یہ داخل ہو رہا ہے تو اب یہ کچھ اچھے اثرات آپ کو دے گا۔ اب وہ لوگ جو کہ پچھلے دنوں میں بیمار تھے تو ان کے خون سے ان کے امراض جو تھے ان سے آپ کو صحت یابی مل سکتی ہے، آپ میں ہمت بہادری پیدا ہو سکتی ہے، آپ میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ آپ خرچے کی طرف زیادہ دیں گے زور، یعنی کہ آپ کے ہاتھ سے اخراجات زیادہ ہوں گے۔ اور اگر آپ بیٹے ہیں آپ کے اور وہ اس قابل ہیں کہ کچھ کما رہے ہیں تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ گین کر سکیں گے، آپ ان سے کچھ نہ کچھ لے سکیں گے۔ اور جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ امراض سر درد وغیرہ کے اگر آپ کے کوئی شکایت تھی یا معدے کی خرابی کی شکایت تھی تو وہ امراض بھی آپ کا دور ہو جائیں گے۔ اور اس دوران میں کوئی اسدی شخص، یعنی کہ وہ شخص جس کا تعلق برج اسد سے ہے، لیو سے ہے، وہ آپ کے لیے فیوریبل ثابت ہوگا۔ آپ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں تو اب وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مدد دیتا رہے گا۔ ویسے بھی برج اسد والوں کے ساتھ آپ کی اچھی بنتی ہے، اچھی دوستی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا نام کا پہلا حرف ایم سے شروع ہو، میم سے شروع ہو، اور آپ کے نام کا پہلا حرف الف عین لام یہ سے شروع ہوتا ہے تو آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ ان سے بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں۔ اب اس مہینے کا، اس ہفتے کا جو آخری ہے 23 مئی، اس میں کچھ اچھے اشارات نہیں مل رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 23 مئی کو مریخ کے ساتھ ایک نظر تربی قائم ہو رہی ہے۔ تربی کی نظرات جو ہیں اور مقابلہ کی نظرات جو ہیں یہ نحس ترین ہوتی ہیں، اور یہ نحس ترین نظر 23 مئی کو شروع ہو رہی ہے اور یہ دن صبح کے وقت میں 10:12 پر ہے۔ تو اس کے اثرات آپ کو 24 مئی اور 25 مئی تک بھی رہیں گے۔ اب اس دوران میں یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی چوری کا اندیشہ ہے، الیکٹرانکس کی کوئی شے خراب ہونے کا، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ دوران سفر محتاط رہیں۔ آپ کو کسی پرائز بانڈ اور شیئرز میں کہیں پر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی کسی پر بھی اعتماد نہ کریں اور کسی کو آپ رقم نہ دیں تو وہاں سے واپس نہیں ملے گی۔ اب مجموعی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ہفتہ آپ مستعد رہیں اور اپنے مہذبانہ انداز کو اسی طرح سے جاری رکھیں۔ آپ کے سامنے بہت سارے رستے روشن ہیں، ہر رستہ دوسرے سے مختلف ہے۔ انتخاب کی ذمہ داری آپ کی ہے، جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں ضرور جائیں، اور جہاں سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے آپ وہاں نہ جائیں۔ اور اگر کہیں پر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ یا تو خاموشی اختیار کریں یا پھر اپنے دوستوں کو پکاریے تو وہ آپ کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اور اگر اس ہفتے میں مجموعی طور پر کہیں پر سرمایہ کاری کا آپ کا خیال ہے کہ کہیں پر آپ کچھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے خوب چھان پٹک کر لیں، پھر اس کے بعد وہاں پر سرمایہ کاری کریں تو آپ کو اس سے فائدے ہوں گے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی نئے راستے پر گامزن ہیں تو اس بات کی آپ تصدیق کر لیں اور تسلی کر لیں کہ یہ نیا راستہ جس کو آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کاروباری نوعیت کا ہے یا شریک زندگی کا ہے، تو آپ کو اس سے پہلے اس کی چھان پٹک ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے اور کسی بھی مصیبت سے اور کسی بھی حادثہ سے محفوظ رہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری، جو کہ 25 مئی کو ہے، اور 25 مئی کو بھی کچھ صورتحال آپ کے لیے بہتر نہیں جا رہی ہے، اور اس دوران میں قمر کا اور مریخ کا قران ہے جو کہ رات کے وقت میں ہے، تو لہٰذا یہ وقت بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی کہ اس ہفتے کا اختتام آپ کی فیور میں نہیں جا رہا ہے، آپ اس سے ذرا محتاط رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے برج کی طرف۔ دوسرا برج برج ثور ہے، جسے ٹورس کہا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 20 مئی کے درمیان میں ان کا تعلق برج ثور سے بنتا ہے، یا وہ افراد جن کے نام کا پہلا حرف بی سے شروع ہوتا ہے ان کا تعلق، یا ڈبلیو سے شروع ہوتا ہے ان کا تعلق
برج سور سے، یعنی کہ بے اور واو سے متعلق حروف جو ہیں وہ برج سور سے ہیں۔ آپ کا جو لکی دن ہے وہ آپ کا جمعہ بنتا ہے۔ آپ کا جو حاکم سیارہ ہے زہرہ ہے، جس کو کہ وینس بولا جاتا ہے، اسے محبت کی دیوی، خوبصورتی کی دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو نگینہ بنے گا تو وہ اوپل بنے گا، اور اوپل بہت سعد نگینہ ہے، جس میں کہ پیار، محبت اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے لکی عدد 6 ہوتا ہے، اور آپ کے نام کا جو اسم اعظم ہے یا وہابو ہے، آپ اس کو ایسے ورد کر سکتے ہیں، استغفر اللہ یا وہابو، استغفر اللہ یا اللہ یا وہابو، یوں بھی ورد کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے نام کا ہے، اور اس کے تعداد جو آپ رکھیں گے تو وہ 108 بار رکھیں گے، تو آپ کسی بھی پریشانی یا مصیبت سے باہر نکل جائیں گے۔ اور آپ کے لیے جو اس ماہ کے لکی عدد ہیں، تو لکی عدد آپ کے 29 بنتے ہیں، 51 بنتا ہے، 43 بنتا ہے، اور 87۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے جو برج کا حاکم سیارہ زہرہ، اور وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ آپ کے برج میں یہ خاصیت ہے کہ جب سیارہ قمر اس برج میں آتا ہے تو اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ 3 درجے پر جب وہ آتا ہے تو وہ شرفی حالت سے گزرتا ہے۔ اور اس ماہ سیارہ اس ہفتہ میں سیارہ قمر آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ شرفی حالت سے گزر رہا ہے، اور اس کو شرف قمر کہتے ہیں، جو کہ 17 تاریخ کو اور 17:27 پر، یعنی کہ شام 5:27 پر اس برج میں داخل ہوگا سیارہ قمر، اور پھر اس کا جو شرفی درجہ ہے 9 بجے ہے۔ تو یہ ایک خاص وقت ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا اور مبارک کام شروع کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ شرف قمر کا خاص وقت ہے۔ اس میں کرام بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اچھے اور نئے کام کی ابتدا کرنی ہے تو شرف قمر میں کریں۔ اور آپ کے برج میں جب قمر داخل ہوگا تو یہ ہم نے جیسے بتایا کہ وہ داخل ہوگا تو 17 مئی کو، لیکن اس کے بعد اگلے روز پھر وہ اپنے شرفی درجات سے گزرے گا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ قمر تصدیق زہرہ، یہ بھی ایک خاص نظر ہے، اور 18 مئی کو اور بروز جمعرات پھر قمر کا قران ہو رہا ہے سیارہ عطارد سے، اور یہ قران ایسا ہے کہ جو کہ آپ کو بہت سارے مالی فائدے دے گا، اور ایسا ہے کہ وہ طالب علم حضرات جو کہ تعلیم کے معاملے میں پیپر دے رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے اچھی پرفارمنس دے پائیں گے۔ اب ان کو تعلیمی میدان میں کامیابی کے لیے وظیفہ ضرور کرنا ہوگا، اور وہ وظیفہ ہے ربی زدنی علما ورزقنی فہما، یہ دعا ہے، اور اس دعا کو آپ کم سے کم 313 بار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اب 23 مئی جو کہ قمر قران زہرہ ہے، اور وہ قران شام کو 5:45 پر لگ رہا ہے، تو اس وقت میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ پیار محبت کے لیے وظائف کریں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ آپ کسی سے اگر محبت کا اظہار کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ اہل خانہ کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اب مجموعی طور پر جب ہم حالات دیکھتے ہیں اس سیارے کے، تو یہ ایام آپ کے لیے مالی لحاظ سے بہتری اور خوشحالی کا باعث بن سکتے ہیں، یہ پورا ہفتہ مجموعی طور پر۔ اور جو وہ تنگ دستی والے تھے حالات، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد باہر نکل آئیں گے، اور اس ہفتے میں آپ کی شخصیت میں کشش پیدا ہوگی، لوگ آپ کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے، آپ میں اٹریکشن زیادہ ہو جائے گی۔ آپ اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور سوچ سمجھ کر رکھیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ جلد بازی سے آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی کام میں جلد بازی اختیار نہیں کرنی ہے، بڑے سوچ کر صبر سے تحمل سے اپنے فیصلے کیا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ آگے کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور کسی بھی عزیز یا دوست کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی مخالفت، کوئی مزاحمت آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو اپنے سر سے اتار کے پھینک دیں، اور اس کی ان باتوں پر توجہ نہ دیں جس کی طرف وہ آپ کو کھینچ کر لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ وہ مینٹلی ٹارچر کرنا چاہ رہا ہے آپ کو، اور وہ ٹارچر کرنے کے بعد آپ کو ذہنی اذیت دینا چاہ رہا ہے،
تو آپ اگر تھوڑی سی حکمت عملی بہتر کریں گے تو آپ اس سے نجات پا جائیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، اور اگر آپ نے صحت کی طرف خیال نہ رکھا تو صحت آپ کی گر سکتی ہے، کوئی نہ کوئی مرض، کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں آپ کھانے پینے کی طرف بھی توجہ دیں گے، یعنی کہ آپ ایک ہاتھ روک کر اپنے کھانے کی طرف رکھیں گے، اور آپ اوور لوڈ نہیں ہوں گے، یعنی کہ اوور ڈائٹ نہیں ہوں گے۔ کھانا ایک معتدل رکھ کر آپ کھائیں گے تو آپ کو معدے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو پھر آپ کو 3 سے 4 روز اس ہفتے کے آخری دنوں میں کسی نہ کسی قسم کے معدے کے کسی بھی مرض سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہوگا۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن پھر یہ کہوں گا کہ جو کاروباری آپ کے معاملات ہیں اور جو پارٹی ہیں آپ کی، وہ لوگ جو کہ دکاندار ہیں یا فیکٹری ہے یا مل یا کسی بھی قسم کا ایسا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو جن سے آپ کا کاروباری لین دین ہے ان سے تھوڑا سا آپ نرم رویہ رکھیں، ان سے تلخ کلامی نہ کریں اور ان سے کوئی سخت زبان استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی کسی بھی آئندہ رکاوٹ سے بچ جائیں گے۔ یہ تھے 2 برج، برج حمل اور برج ثور سے متعلق کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور جو کہ 17 سے 24 مئی کے درمیان تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔